بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الوکالہ تک پہنچا تھا اور وکالت کا مفہوم ہم نے بتایا کہ انسان اپنا کام کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ وکیل بنانا، توکیل جیسے ہوتا ہے، توکیل بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وکیل بنانا۔ تو جس کو ہم کام سونپتے ہیں اس کو موکل بھی کہتے ہیں اور وکیل بھی کہتے ہیں، اور جو وکیل بناتا ہے اس کو موکل کہتے ہیں، کاف کے زیر کے ساتھ۔ تو یہ عاملین جو ہوتے ہیں یہ موکل ہوتے ہیں، اور یہ جو جن وغیرہ قابو میں کر کے کام کرواتے ہیں اسے موکل کہتے ہیں۔ بعض تو موکل کہہ دیتے ہیں اس کو بھی۔ موکل تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے کام سپرد کرتا ہے، وہ عامل ہو سکتا ہے، جنات موکل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ اس سے متعلق حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لے کر آئے۔ ایک باب قائم کیا ہے کہ باب اذا وکل رجل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ المؤکل فهو جائز وان اقرضہ الى اجل مسمى جاز۔ جب ایک شخص نے ایک آدمی کو وکیل بنایا، پھر اس وکیل نے کوئی چیز اپنے اجتہاد سے، سوچ بچار سے چھوڑ دی، اور موکل نے اس چھوڑنے کو جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح اگر وکیل نے مدت معینہ کے لیے قرض دے دیا تو وہ بھی جائز ہے۔ حدیث سے عنوان سمجھ میں آئے گا، ویسے نہیں آئے گا، چنانچہ 2311 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کرنے کا وکیل بنایا، کیونکہ لوگ جمع کراتے تھے سرکار کے پاس، پھر سرکار ان کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے قرابہ میں، اس کا وکیل بنا دیا، یعنی نگہبان، حفاظت کرنا بھیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ پس میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس طعام میں سے لپ بھر کے جانے لگا، یعنی جو غلہ جمع تھا صدقہ فطر کے طور پہ اس میں سے کچھ اٹھایا اور چپکے سے نکلنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھے بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نبی کریم نے آپ کو وکیل بنایا اور وکیل نے کسی کو چھوڑ دیا، وہ جو عنوان میں تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ آئے سرکار کے پاس اور حضرت سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی ارشاد فرما دیا، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا صلی اللہ، میں اس نے بہت سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، تو میں اس کی گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ کل تو ایسی تھے، اب چکنے ہو کر بیٹھ گئے کب آئے گا۔ اور وہ آیا اور آ کر اس نے وہی کھانا بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے کیونکہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پہ بیوی بچوں کا بوجھ ہے، میں پھر نہیں آؤں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا صلی اللہ، اس نے مجھ سے بہت سخت ضرورت کی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ بس یہ کہتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور طعام بھر کر جانے لگا، یعنی غلہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، اور یہ بات میں نے 3 بار اس سے کہی، اور پھر فرمایا کہ یہ 3 بار میں سے آخری بار ہے، تو ہر مرتبہ کہتا ہے کہ میں پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، یعنی آپ مجھے چھوڑ دیں تو نفع بخش کلمات لے لیں۔ ڈیل شروع ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں 1 دفعہ، حتیٰ کہ پوری آیت پڑھ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیل ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تم کو نفع دے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے بتایا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اول سے آخر تک یہ آیت الکرسی پڑھو حتیٰ کہ تم اس کو ختم کر لو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سرکار نے پڑھ کے بتائی۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ مطلب حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے، اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایسا میں کر لوں، اب یہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راوی کہتے ہیں جو اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے قول کو کہتے ہیں، اور صحابہ نیکی پر سب سے زیادہ حریص تھے، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال ہے تو وہ بہت جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اے ابو ہریرہ کہ ان 3 راتوں میں کون تم سے باتیں کرتا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو یہ حدیث غالباً پہلے بھی گزر چکی ہے اور آپ نے کئی طرق سے پہلے بھی سنی ہوگی۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے مال کی کیا حفاظت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، لہٰذا ہم اپنے مال کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں، تالے لگا کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہی ہے، لیکن ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، کوشش اختیار کرتے ہیں، بس اسی کو توکل اور بھروسہ کہتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرنا اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی کوشش تمام تر کر لیں اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور یہ توکل کے منافی چیز نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی چیز کو لے کے حفاظت میں رکھ رہے ہیں، آپ کو کہے یار تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی حفاظت کے یقین کے باوجود آپ نے محافظ مقرر کیے ہیں، تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ کو غلے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات مزارات اولیاء پر جانے کو منع کرتے ہیں، اور جو صاحب مزار ہیں ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کی جو اللہ نے ان کو انعام عطا فرمائے، اس کا انکار اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم مزار پہ جاتے ہو تو وہاں پہ تم نے دیکھا ہوگا سبیلیں بنی ہوتی ہیں، اور اس میں جو گلاس ہوتے ہیں ان میں زنجیریں باندھی ہوتی ہیں، تو کیوں باندھتے ہو؟ اگر وہ بزرگ اتنے ہی قدرت والے ہیں، اللہ نے ان کو ایسے تصرفات کا حامل بنایا ہے، تو کیوں زنجیریں باندھ کے رکھتے ہو؟ جو بابا اپنے یہاں مزار کے گلاس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم زنجیر باندھ کے رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اب یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہی کویسچن کوئی آپ سے یوں کر دے کہ یار جب تم مسجد میں جاتے ہو تو قیمتی جوتا باہر چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ اٹھا کے اندر کیوں لے کے جاتے ہو؟ باہر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اندر کیوں لے کے جاتے ہو؟ تم خانہ خدا میں آئے ہو، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہ خود حفاظت کرے گا، لیکن نہیں، آپ لے کے جاتے ہیں اندر، اور بعض وقت چھوڑ کے جاتے ہیں تو چور نہیں چھوڑتا، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہاں چلا گیا۔ اب اگر کوئی کافر یہ کہے کہ اگر تمہارے خدا میں معاذ اللہ اگر یہ کہے کہ تمہارے خدا میں قدرت ہوتی تو تمہارا جوتا جاتا ہے کیوں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا قدرت والا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے باوجود بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو از خود کنٹرول نہیں فرماتا، بلکہ وہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ چور ہماری چوری کر کے لے جاتا ہے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھن جاتا ہے، اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فالج میں مبتلا کر دے، جیسی وہ گن نکالے اس کا ہاتھ ہی شل ہو جائے، الٹی گولی چل جائے، وہ مر جائے، یہ تو مدد آپ کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے قادر نہ ہونے کا یقین کہاں سے حاصل ہوا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے دلیلیں فراہم کرنا غلط ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے باوجود ظاہری اسباب کو اختیار کیا ہے، تو یہ ظاہری اسباب کا اختیار کیا جانا یہ اعتقاد کی کمزوری نہیں ہے، عقیدے کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نبی کا چونکہ طریقہ ہے، اور نبی کے
طریقوں کے اندر اعتقاد یا عقیدے کی کمزوری کا کیا کام؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اپنی جگہ اور کوشش اختیار کرنا اپنے مقام پر ہوتا ہے، یہ ذہن پہ رکھیں۔ اب ہمارے طالب علم بعض اوقات تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، جتنا میں نے پڑھا نا وہی آ جائے گا، اور پھر اس کے خلاف آ جاتا ہے اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے تو اللہ پہ بڑا توکل کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، وہ نہیں آیا جو میں نے یاد کیا تھا۔ ارے بھائی، بھروسے کا مطلب یہ کوئی ہے؟ بھروسے کا مطلب یہ تھا کہ آپ فل تیاری کر کے جائیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پیپر کو آسان کر دینا۔ یہ ہے صحیح توکل کا طریقہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے ہمارا کہ ہماری مرضی کے موافق پیپر آئے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بندہ اور ہم اس کے رب نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بعض اوقات ہمارا رویہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی مانیں نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ماننی چاہیے۔ کیوں بھئی، آپ کو اتنے لاڈلے کیسے ہو گئے؟ آپ اتنے نواب کیسے ہو گئے؟ آپ نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہ حرام حلال کی تمیز، نہ آپ احکام شرع پر عمل کریں، شریعت کے مذاق آپ اڑائیں، اور اس کے باوجود اللہ آپ کی مانتا رہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تو یہ ہم اپنا احتساب نہیں کر پاتے ہیں، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے حفاظت پر مقرر کیا، 3 راتوں تک وہ شیطان آتا رہا۔ اچھا، شیطان جن ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جنات ہوتے ہیں، اور اگر جنات اپنی اصلی شکل میں ہوں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ نظر نہیں آتے۔ لیکن جب یہ فرشتہ ہو یا شیطان ہو، جب وہ انسانی شکل میں آئیں تو ہم بالکل ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جبریل امین انسانی شکل میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر آتے تھے۔ وہ خوبصورت گورے خوبرو آدمی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، اور جب وہ آئے ہیں تو صحابہ کرام نے باقاعدہ خود حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ حدیث جبریل بڑی معروف ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کے کویسچن کیے، صحابہ کرام نے دیکھا، پھر وہ چلے گئے تو سرکار نے فرمایا ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو صحابہ جلدی سے باہر گئے کہ بلائیں، لیکن غائب۔ تو آگے کہا یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ اکثر بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو اس کی پلک نہیں جھپکتی نا، آنکھیں بس یوں کھلی رہتی ہیں اس کی۔ تو اپنے اطراف میں دیکھیں، جو آپ کے سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پلک جھپکتی ہے کہ نہیں جھپکتی، غور سے دیکھیے گا۔ جنات ہو سکتے ہیں، یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، دارالعلوم وغیرہ، ان میں جنات آ کے پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات تو اپنی اصلی شکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور جب انسانی شکل میں آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ ہاتھ ملاتے ہیں ان سے، باقاعدہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں ان سے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ لیا تو جنات انسان سے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے ان میں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس نے ہاتھ چھڑا کے آپ کو دھکا دیا ہو اور بھاگ گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا، وہ بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، بھاگ نہیں سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین میں بڑی طاقت ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقتوں سے نوازا ہوتا ہے، یہ روحانی طاقت ہمیشہ شیطانی طاقت سے زیادہ ہوگی۔ ہم یقین رکھیے گا یہ بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو آپ پہ سفلی کروایا کالا جادو، اور کالا جادو کی کاٹ کالے جادو سے ہی ہوتی ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ اگر آپ غلط قسم کے جادو وغیرہ کی طرف چلے گئے، کرنے والا تو ہے ہی مطلب اسلام سے باہر، کروانے والا بھی باہر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ غیر مسلمین کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس کا توڑ وہ غیر مسلم کے پاس ہے۔ کس نے بتایا کہ اس کا توڑ وہاں ہے؟ وہی آئی ہے خدا نخواستہ، کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ہے؟ اور پھر وہ الٹے سیدھے شرکیہ کام، شرکیہ کلمات آپ سے بھی کہلوائے گا، خود بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، ہر قسم کی طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے روحانیت ہمیشہ شیطانیت پر غالب رہے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے 3 دن تک اس کو پکڑا اور وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکا، بھاگ نہیں سکا، بلکہ اس نے عذر بیان کیا۔ اچھا، اب اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 2 دن یقین کر لیا اس کا، تیسرے دن پھر خیر اس نے معاملہ بیان کیا، 2 دن تک یقین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے پاکیزہ صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بدگمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم سامنے والے پہ خواہ مخواہ بدگمانی کریں، اور پھر ایسے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، عام لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے لوگوں کو پھر تانہ زنی کرتے ہیں، وہ تو تم تو بدھو ہو بالکل، تمہیں تو کوئی بھی پاگل بنا کے نکل جائے،
اور وہ کہتا ہے یار اس نے مجھے ایسا کہا تھا، ترس آ گیا تھا اس کے اوپر، اس وجہ سے میں نے کہا۔ ارے بھائی یہ ترس کا دور نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ بلائنڈ فیتھ ہر ایک کے اوپر کر کے پیسہ پکڑا دیں اور یہ اور پھر بعد میں روتے رہیں۔ اچھا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ، اگر کوئی بیچارہ سادہ لوہی میں ایسا کر لے تو یار اس کو معاف کر دو بھائی، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو اس کا باطن کلیئر ہے، اس نے سامنے والے کو ایسا سمجھا، پیار سے سمجھا دو کہ بھائی آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا۔ میں نے اولاد کو اپنے والد کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا، ابا جان آپ نے مروا دیا، ہر ایک پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، آپ نے اس کو پیسہ دے دیا لے کے بھاگ گیا۔ ارے بھائی، اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں یار میں کیا کروں، اس نے ایسا رو کے بیچارے نے اور بڑے اس سے مجھ سے مانگا تھا اس لیے میں نے کر دیا، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے بہت غلط کیا۔ گویا کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن فقیر اگر ہوتا تو کبھی کوئی غلطی نہ ہوتی، کیونکہ ساری عقلیں جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں اور یہیں سے سب کچھ تقسیم ہوا ہے۔ یعنی آپ کبھی دھوکہ ہی نہیں کھا سکتے، آپ کو کبھی غلطی نہیں ہوئی زندگی کے اندر، آپ کے ٹرسٹ کو کسی نے کبھی پامال نہیں کیا ہے، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ صحیح ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ بھولا بھالا بننے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو آپ زد و کوب نہ کریں، طعنہ زنی نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ٹائم پر بھی نہیں ڈانٹا۔ پہلی دفعہ تو چلو ایسا ہوا نا، دوسری دفعہ تو سرکار نے خاص فرمایا تھا کہ وہ آئے گا، پھر بھی چھوڑ دیا، سرکار نے پھر بھی نہیں ڈانٹا ان کو۔ تو یوں بعضوں کی طبیعت بڑی نرم ہوتی ہے، ان کو برا بھلا نہ کہا کریں، انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پہلی رات چھوڑا، اس نے عذر بیان کیا، قبول کر لیا۔ صبح گئے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا، یعنی انتظار نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کریں تب سرکار کچھ کریں، بلکہ خود سرکار نے بیان فرما دیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔